بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبد اللہ۔ معصوم کی بے انتہا مثالیں چھٹے امام کی بارگاہ، اور چونکہ کل آپ کی خدمت میں ایک دعا پانچویں امام کی پہنچا کر گیا، تو اگر اجازت ہو تو ایک اور دعا پہنچا، اس لیے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ خدمت میں کہ دوا اپنے مقام پر رکھیے گا تاکہ ڈاکٹرز کا روزگار ختم نہ ہو جائے، اور شفا اپنے مقام پر رکھ۔ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سب سے خطرناک تکلیف، اس میں چین نہیں پڑتا۔ میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ سب سے خطرناک انسان کی پرابلم، بیماری، جس میں اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ تو کل میں نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک، کسی نے مجھ سے بعد میں پوچھا نہیں، میں خود بتا دیتا کہ کتنی بار پڑھنی چاہیے۔ تو چونکہ روایت میں تعداد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لا تعداد، اس کا سماعت کا مسئلہ ہو۔ ان آیات کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ، جتنا پڑھ سکتا ہو تو کم از کم ایک بار تو پڑھے گا ہی، اب اس کے بعد جتنا پڑھ سکتا ہو، جتنا پڑھا لکھا ہو جائے اتنا اچھا ہو جائے۔ سارے خدا کے نام ہیں آیتوں میں، اور کیا خبر کس وقت میں کیفیت تبدیل ہو جائے۔ بہت غور کیجئے گا، کبھی کبھی تکرار انسان کے لیے شاید تبدیلی مزاج کا باعث ہو جاتی۔ کبھی دعا پڑھی روئے بغیر، کبھی دعا پڑھی سمجھے بغیر، کبھی دعا پڑھی روتے ہوئے، کبھی دعا پڑھی گڑ گڑاتے ہوئے، ساری دعاؤں کے اثر برابر تو نہیں ہوں گے۔ کبھی دل دکھا ہوا ہو، کبھی چوٹ لگی ہوئی ہو، تو انداز دعا کا بدل جاتا، کہ معصوم کی بارگاہ سے فگر نہیں آئی۔ اس لیے میں نے روایت کے لحاظ سے فگر بیان نہیں۔ اب اگلا مسئلہ امام بارگاہ مقدس، اور وہ کہ اگر انسان کے دانت میں درد، اسے کیا پڑھنا چاہیے۔ میں اس کی پریکٹس پہلے کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پہلے خدا سے اپنے لیے خیرات طلب کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں برکات پیش کرتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ جو مولانا نے فرمایا یہ پڑھیں گے کیسے، کیا پتا ہے مولانا فرمایا جب دانت میں درد ہو اور رات کے کسی پہر میں اٹھ جائے، ڈاکٹر صاحب تو ملیں گے آپ کو ٹائم کے اوپر، کیا کریں گے، اور ہر گھر میں تو یہ والی پین کلر ہوتی بھی نہیں، کیا کریں گے۔ امام نے سورہ الحمد فاتحہ پڑھ دیں، دانت، سورہ الحمد، سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ انا انزلنا، سورہ قدر، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 88 نمبر، ترل جبال کا پہلا لفظ ترل جبال جامد، آیت نمبر 88 سورہ نمل کے 4 چیزوں کی تلاوت ہے، 3 سورے ہیں اور 1 آیت، اور اس میں بھی مولا نے فگر بیان نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کم از کم ایک بار تو پڑھنا ہی۔ اگر امام فرماتے اس کو درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کے پڑھو، میں جب اس دعا کو پڑھنا شروع کیا صورتوں کے ساتھ، اگر میں اپنے تیت کو تھام کے پڑھتا ہوں تو پڑھوں گا کیسے؟ ادائیگی یہ حروف کے لیے ہونٹوں کی آزادی شرط۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ مولا کا اشارہ مقام درد میں باہر کی طرف سے ہے، ورنہ اگر الحمد پڑھیں اور غلط ہو جائے تو پتہ چلا درد کی جگہ بے درد نہ ہو۔ لہذا تلاوت کے لیے سب سے بہتر طریقہ امام کے درد ہاتھ کو رکھ، ان 4 کی تلاوت، الحمد، اخلاص اور قدر، سورہ نمل آیت نمبر 88، پھر واسطہ دیں امام جعفر صادق علیہ السلام، شفا آل محمد کے در کی خیرات کا نام ہے۔ شفا بھی ان کے در کی خیرات ہے، شفاعت بھی ان کے در کی خیرات، نہ شفا کہیں اور سے نہ شفاعت کہیں اور۔ سلسلہ مکمل کرتے ہوئے خالی حلم امام کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر۔ امام نماز پڑھ رہے، مسجد نبوی کا واقعہ ہے غالباً، اور ایسے میں کوئی حج پہ جا رہا تھا یا واپس آیا، حاجی صاحب وہ بھی نماز پڑھ رہے، اور حاجی نماز تمام کی تو پوری مسجد میں سوائے چھٹے امام کی کوئی نہیں تھا، اور چھٹے امام کو کوئی پہچانتا نہ تھا باہر سے آنے والا۔ کیا مطلب کہ امام کے پروٹوکول نہیں ہوتے۔ آج کل تو کیا جملہ استعمال کروں، کچھ نہیں کہہ سوائے درد دل کے، جنہیں ہم معیار سمجھتے ہیں کہ یہ آل محمد کی بارگاہ سے اگر بیان کرتے ہیں تو عمل خود بھی تو کرتے ہوں گے۔ کس بات کا خوف ہے؟ موت کا خوف ہے۔ تو جس کی موت آئی نہ ہو اس کی موت کوئی لا نہیں سکتا، اور جس کی موت آ گئی ہو یہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ جاتا شاید سیرت پیش کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا کسی کے بارے میں، اور سب کچھ کہہ دی، صلوات پڑھے ہوں۔ اب یہ واقعہ مدینہ منورہ کی مسجد کا، یعنی چھٹے امام کا دور مقدس، امام اپنے زمانے کے حجت خدا۔ آپ سوچتے، ہم سوچتے کہ مولا کے چہرے کا نور سب اپنے مقام پر، لیکن پہچان ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی حاجی صاحب، اور اب انہوں نے سامان دیکھا تو دیکھا 1000 دینار کی پاکٹ
पैकेट, एक पाउच, इसमें 1000 दीनार, 1000 वो गायब। मिस ने आओ देखा ना था, आपने ली। अल्लाह अकबर। इमाम से बदतहजीबी करने लगे मस्जिद में, मौला के अलावा और कोई मौजूद। अब मौला समझाते कि भाई ऐसा नहीं है, मैं कौन हूँ, तलाशी ले लो, कुछ भी नहीं। उसे अपने साथ लिया, चाहिए अपने घर ले, और बैतुल शरफ से 1000 दीनार एक नया पैकेट, नया पाउच उसको लाके दे, मिल गए। अब जब जिस मुसाफिर खाने में रुका हुआ जाके अपना सामान चेक किया, वो मौजूद 1000 दीनार की वो पैकेट उसका अपना वाला वो ऑलरेडी मौजूद था। वो मस्जिद में ले जाना, अब बड़ा शर्मिंदा वो वापस लेकर आया पैकेट, मौला की खिदमत, कहता मुझसे गलती हो गई, मैं आप परेशान कर बैठा, ये तो मेरे पास था। इमाम ने इरशाद फरमाया, हम आले मोहम्मद जो दे दिया वो लिया नहीं करते, हिल्म चाहिए। अल्लाह अकबर। 1000 दीनार का मसला इल्म चाहिए। बस मैंने आज की बात को तमाम किया। जाने से पहले एक जुमला आपकी खिदमत में, वैसे तो जाकिरीन अव्वल ने जो मसाइब आज बयान किए, उन मसाइब के रब्त के साथ शेख अब्बास कुम्मी मुहद्दिस, साहिब किताब मफातिहुल जिनान और दीगर किताबों के मुसन्निफ, आप सब जानते हैं मौला अली के हरम में जो रवाक बना हुआ है, रवाक नहीं बाहर के हुजरे बने हुए हैं, उन हुजरों में नंबर 21 के अनुदफन शेख अब्बास, हो सकता है अब नंबर तब्दील कर दिए गए हों, लेकिन आप तलाश कर बाब क़िबला की तरफ। शेख अब्बास कुम्मी के बेटे शेख अली मुहद्दिस ज़ादे कहते हैं इतनी शदीद तकलीफ है, बोलना बंद हो गया। कोई खतीब हो, जाकिर हो, आले मोहम्मद का कोई आलिम, अय्याम अज़ा करीब हो और अचानक जुबान साथ छोड़ दे, कसम बखुदा हम बहुत नाशुक्रे हैं। हम मेंबर पे